www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. کئی روز سے نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. گزشتہ مجالس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جس طریقے پر نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اسی طرح خصوصی حالات میں طلاق بھی ایک بنیادی ضرورت میں شامل ہے. لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ طلاق دینے کے لیے بھی آداب بتلائے گئے ہیں، طریقے بتلائے گئے ہیں کہ اس طریقے پر تمہیں طلاق دینی چاہیے. جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور مختلف احادیث شریفہ میں بھی وہ ہدایات مذکور ہیں، اور ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر ہمارے فقہا نے طلاق کی قسمیں قائم فرمائی ہیں. چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں.
طلاق دینے کے اعتبار سے بالترتیب 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کا مطلب طلاق دینے کا سب سے مناسب طریقہ، بہتر طریقہ۔ اس کے بعد ہے طلاق حسن، یعنی نہ تو بہتر ہے نہ خراب ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے طلاق بدعت، یعنی طلاق دینے کا غلط طریقہ جو قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے۔ تو اس میں جو طلاق احسن ہے، یعنی سب سے مناسب جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر سورہ طلاق کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے کہ جب عورت ناپاکی سے پاکی کی حالت میں ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں طہر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس طہر کے زمانے میں میاں بیوی میں ملاپ نہ ہوا ہو، اس حالت میں ایک طلاق دے کر، طلاق رجعی دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے آ کے اس کی عدت یعنی 3 مرتبہ ناپاکی کا زمانہ آنا یہ گزر جائے، مزید کوئی طلاق نہ دی جائے، یہ طلاق دینے کا سب سے بہتر اور مناسب طریقہ ہے۔ اس میں عورت کے لیے بھی سہولت ہے کہ لمبی عدت نہیں ہوتی، اور مرد کے لیے بھی سہولت ہے کہ اگر بعد میں طلاق دینے کے بعد اسے احساس ہو کہ یہ تو غلط اقدام ہو گیا تو وہ بسہولت رجعت کر سکتا ہے، دوبارہ اسے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ طلاق احسن ہے، اسی کا تذکرہ اس سورت کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے طہر میں جو پہلی پاکی ہے اس میں ایک طلاق، پھر ناپاکی کے بعد دوبارہ جو پاکی کا زمانہ آیا اس میں دوسری طلاق، اور پھر تیسری مرتبہ جو پاکی کا زمانہ آیا اس میں تیسری طلاق۔ تو 3 طلاقیں الگ الگ پاکی کے زمانے میں دی جائیں، یہ طلاق کا حسن طریقہ کہا گیا، یعنی نہ تو بہت اچھا ہے نہ بالکل خراب ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو پہلی والی میں ہیں، کیونکہ یہاں پر 3 کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ پھر طلاق بدعت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق بدعت عدد کے اعتبار سے،
جس کی صورت یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ایک ہی مجلس میں، یا یہ کہ ایک طہر کے زمانے میں وقفے سے 3 طلاقیں دے دیں، یہ طلاق بھی طلاق بدعت میں شامل ہے، جو گناہ ہے، جو شریعت کے احکام کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ جب تک کہ 3 طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی، تو یہ محض جہالت کی بات ہے۔ طلاق 1 بھی ہوتی ہے اور طلاق 2 بھی ہوتی ہیں اور طلاق 3 بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ آدمی حد سے تجاوز کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو بیوی کو الگ کرنا ہے، اس کے لیے 1 اور 2 طلاق کا راستہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے 3 طلاق دے دی، تو گویا آپ نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا۔ تو یہ طلاق بدعت بے اعتبار عدد کے ہے کہ تم نے ان آداب کو پامال کر دیا جو شریعت نے تمہیں بتلائے گئے۔ دوسری صورت طلاق بدعت کی ہوتی ہے، بدعت بے اعتبار وقت کے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق دی، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ناپاکی میں، اس میں طلاق دے دی، تو طلاق تو پڑ جائے گی، مگر اس نے طلاق کی جو ہدایتیں ہیں ان کو اس نے پامال کیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی اور حکم دیا کہ فوراً رجعت کرو، اگر تمہیں طلاق دینی ہے تو بعد میں جب پاکی کا زمانہ آئے، اس والی پاکی کے بعد اگلی پاکی کا زمانہ آئے اور آپس میں ملاپ بھی نہ ہوا ہو، تب طلاق دینا اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ تو طلاق تو پڑتی ہے مگر اچھا نہیں ہے، شریعت کی ہدایت کے خلاف ہے، یہ طلاق بدعت بے اعتبار وقت کے ہے۔ اسی طرح ناپاکی سے عورت پاک ہوئی اور پھر میاں بیوی میں ملاپ بھی ہو گیا، اب اس پوری پاکی کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دے گا تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اس حالت میں طلاق دینے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اولاً تو طلاق دینی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ بس ذرا سی بات ہوئی اور طلاق زبان پر آ گئی۔ اور اگر بالفرض اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے تو کسی عالم سے پوچھ کر کے، مفتی سے رابطہ کر کے، ان سے باقاعدہ
اچھی طرح سمجھ کر جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ اے پیغمبر جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق کی عدت کے وقت پر طلاق دو، یعنی جب سے ان کی عدت گزرنی شروع ہوگی اس سے پہلے تمہیں طلاق دینی ہے۔ اور یہاں پر خطاب اگرچہ پیغمبر علیہ السلام سے ہو رہا ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب یا ایھا النبی کہہ کر حضور سے خطاب ہوتا ہے تو اس سے پوری امت کو عمومی حکم دینا مقصود ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب ہوتا ہے تو اس سے خاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی مخاطب پوری امت ہے اور خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یا ایھا النبی کے بعد جو اگلا جملہ لایا گیا تو اذا طلقتم لایا گیا جو جمع کا صیغہ ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کے بیچ میں ایک عبارت محذوف مانی ہے کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، یعنی یہ مراد ہے، یہ مفہوم ہے کہ اگر تم نے طلاق دی ہے، دینے کا تمہارا ارادہ ہے، ناگزیر صورتحال ہے، تو اب طلاق دو اس وقت میں جب کہ ان کی عدت شروع ہونے والی ہے، اور وہ عدت شروع ہوگی ناپاکی کے زمانے سے، اس سے پہلے جو طہر کا زمانہ ہے طلاق دینی ہے تو اس میں دو، جو طلاق کا بہترین اور مناسب طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو عدت جب شروع ہو تو اس کا خیال رکھنا، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی اس کو گنتے رہنا ہے۔ تو جن کو ماہواری آتی ہے ناپاکی سے وہ مبتلا ہوتی ہیں، کب وہ شروع ہوئی اور کب 3 یہ مراحل گزریں گے، کب ختم ہوگی، اس کا خیال رکھو، کیونکہ اس درمیان میں اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ تو ہیں وہ عورتیں جن کو ناپاکی سے سابقہ پڑتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی بچی ہے اسے طلاق ہو گئی، یا کوئی بڑی عمر کی ہے اسے طلاق ہوئی، تو اس میں کل 3 مہینے عدت کے شمار ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ عدت کا جو زمانہ ہے
یہ شوہر کے گھر گزرنا ہے، شوہر اس کے نان نفقے کا، رہائش کا ذمہ دار ہے ایام عدت میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس مطلقہ عورت کو اپنے گھر سے باہر مت نکالنا، یہ مت کرنا کہ باہر سڑک پہ کھڑا کر دو کہ بس ہو گئی طلاق، یا اس کے گھر بھیج دو۔ تمہیں اپنے گھر رکھنا ہے، پردے کے ساتھ رکھنا ہے اگر طلاق بائنہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم بھی مت نکالو، یہ عورتیں بھی خود نہ نکلیں، الا یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات پیش آئے۔ اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عورت خود ہی نکل جائے، مرد کے علی الرغم، مرد کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گئی عدت میں، تو گویا اس نے خود ایک بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اور دوسرا مصداق اس کا یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی، نعوذ باللہ بدکاری کی مرتکب ہوئی، پھر مقدمہ قائم ہوا اور اس پر سزا جاری کرنے کے لیے اس کو گھر سے باہر جانا پڑا۔ یہ اسلامی حکومت میں ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب بھی بعض حضرات نے لیا ہے کہ عورت بد زبان ہو اور گھر میں جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار مرد یا رشتہ دار خواتین، ان سے اس کا نبھاؤ نہ ہوتا ہو، آپس میں گرما گرمی رہتی ہو، بد زبانی ہوتی ہو، تو اس عذر کی وجہ سے بھی مطلقہ کو کہیں اور جانے کی اور عدت گزارنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے مسائل بیان کیے یہ کوئی ہنسی کھیل مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں پابند کیا ہے، ان حدوں سے آگے مت بڑھو، ان ہدایات کو نظر انداز مت کرو۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور جو ان ہدایات کو نظر انداز کرے گا، غلط طریقے پر طلاق دے گا یا بلا وجہ مطلقہ کو گھر سے باہر کھڑا کر دے گا، اس کے حقوق کو بجا نہیں لائے گا، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا وغیرہ، فرمایا وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا وہ، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس نے کیوں یہ کوتاہیاں کی ہیں۔ البتہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے گھر میں وہ مطلقہ رجعیہ رہے گی تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے دل میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے یا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے اور بگڑی ہوئی بات پھر بن جائے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ مطلقہ کو شوہر کے گھر عدت گزارنے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ عورت کا یہاں پر رہنا ہو سکتا ہے کہ پھر گھر کے بنانے کا سبب و ذریعہ بن جائے۔
مگر یہ ظاہر ہے جبھی ہوگا جب کہ طلاق احسن یا طلاق حسن 3 سے کم دی گئی ہو، جبھی یہ راستہ نکلے گا۔ اور اگر 3 تک بات پہنچ گئی تو بہت بڑا ایسا رکاوٹ کا معاملہ پیش آ گیا کہ اب چاہ کر کے بھی رجعت کرنے کی شکل نہیں نکل پائے گی۔ اس کے لیے وہ پورا عمل کرنا پڑے گا، اس عمل سے گزرنا پڑے گا جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری بھلائی، گھر والوں کی بھلائی، خاندانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے تو راستہ وہ اختیار کرو جو شریعت نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو اور گنتے رہو عدت کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر کسی بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اس کی 3 شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا سو اس نے اپنا ہی برا کیا، اور کسی کا برا نہیں کر رہا، اپنا ہی برا کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ تعالی پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت، یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بگڑی ہوئی بات پھر بن بھی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ نا امیدی کے اندر امید کی شمع روشن ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے، غصہ گرمی ہو جاتی ہے، لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 2-4 دن دونوں کو غصہ رہتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بچوں کی طرف خیال جاتا ہے اور دیگر باتوں پہ نظر جاتی ہے تو پھر ہر ایک کو اپنی کوتاہی پر ندامت ہوتی ہے اور معاملے کو ٹھیک کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا فرما دیں جو تمہارے تصور میں بھی نہ ہو۔
اب یہ نئی بات پیدا ہوگی اور تم پہلے سے اللہ کی حدود پر قائم ہو تو معاملہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی حد تو یہ ہے کہ ایسی طلاق نہ دی جائے جس کے بعد راستہ بند ہو جائے، اس حد تک دی جائے جس کے بعد راستہ کھلا ہوا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کوتاہیوں سے، غفلت سے، کجروی سے پوری طرح حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 10ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں سلام مسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز ہم زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلے سے کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ایک صاحب نے ایک عرب عالم صاحب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ عورت جو زیورات سونے چاندی کے خود استعمال کرتی ہے ان کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا حکم ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی ہے، لیکن فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی نے ہر قسم کے سونے چاندی پر اگر وہ نصاب کے بقدر ہیں، چاہے وہ دینار، اشرفی، درہم کی شکل میں ہوں یا بسکٹوں کی شکل میں ہوں یا سلی کی شکل میں ہوں یا زیور کی شکل میں ہوں، پھر زیور استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، ان سب میں حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں سونے چاندی کا نصاب بیان فرمایا ہے اس میں استعمالی غیر استعمالی کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ مطلق بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں روایت مروی ہے، اور اس روایت کو
کم سے کم حسن کے درجے میں رکھا گیا ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور اس بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اس سونے کے زیور کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جہنم کے آگ کے 2 کڑے پہنائے جائیں؟ بس یہ سنتے ہی اس لڑکی نے وہ کڑے ہاتھ سے اتار دیے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے اور یہ عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب اس روایت میں جو آپ نے ان پہنے ہوئے سونے کے کڑوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو پہنے جانے والے زیور ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو آپ اتنی شدت کی بات ارشاد نہ فرماتے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ زیور استعمالی ہو یا غیر استعمالی، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہاں ایک وضاحت ہم کر دینا چاہتے ہیں کہ چند دن پہلے سونے کا نصاب بیان کرتے ہوئے سہو ہو گیا تھا۔ گرام کے اعتبار سے آج کل جو سونے کا نصاب بیٹھتا ہے وہ 87.5 گرام بیٹھتا ہے تقریباً، اور اس دن 83 گرام کہہ دیا گیا تھا، تو 83 گرام غلط ہے، صحیح ہے 87.5 گرام جو 7.5 تولہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سونے کا زیور اتنی مقدار کا ہے، چاہے وہ پہنتی ہو یا رکھتی ہو، اور چاندی کا زیور، چاندی کے نصاب 613 تقریباً گرام کے بقدر ہے، تو اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے دونوں تو پھر دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگانے کے بعد کم سے کم جس نصاب کے بقدر قیمت پہنچ جائے گی اسی اعتبار سے زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ ہماری ماں بہنوں کو خصوصاً اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ خوش دلی سے ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ زیور پہ زیور بنائے چلی جا رہی ہیں، ادائیگی کی فکر نہیں ہے۔ ادائیگی کا خوب اہتمام ہو، پھر زیور بناؤ تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ادائیگی کی فکر نہیں ہے اور زیور کی فکر ہے تو یہ زیور کنز بن جائے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ اسی کو آگ میں تپا کر کے اور جہنم میں داغا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو بھی واجب ہو رہی ہو اس کو
ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک سوال زکاتی سے متعلق ہے کہ میرے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف 3 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی دوسری پارٹی کے پاس ہیں، معلوم نہیں وہ رقم رمضان میں میرے پاس آئے گی یا نہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس 3 لاکھ کی رقم کی واپسی کا آپ کو یقین ہے تو جب یہ رقم واپس ملے گی تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، گزشتہ سال کی زکوٰۃ میں اسے شامل کریں گے، اور اگر آپ ابھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو، استطاعت ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ مالک نصاب والد کے ماتحت بالغ لڑکا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس بالغ بیٹے کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو بالغ لڑکے کے پاس اگر خود اپنا مال ہے نصاب کے بقدر تو وہ خود ادا کرے، اور اگر نصاب کے بقدر مال کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر کسی پہ واجب نہیں، باقی اگر باپ ادا کر دے تو بہتر ہے، انشاءاللہ خیر برکت ہوگی۔ پوچھا ہے صدقہ فطر ایسے صباحی مکاتب میں جہاں باقاعدہ بچوں کا رہنے کا کوئی انتظام نہ ہو، دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسے مکتب میں صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض ساڑی کے کاروبار کرنے والے زکوٰۃ میں مدرسے والوں کو ساڑی ہی دے دیتے ہیں، اور اس ساڑی کی قیمت مثلا 500 روپے ہوتی ہے، اب مدرسے والے اس کو لے کر کے کچھ کم میں فروخت کر دیتے ہیں، تو ساڑی جس نے دی ہے اس کی زکوٰۃ کتنی قیمت پر ادا مانی جائے گی؟ جو اس نے لگائی ہے 500 یا جو مدرسے والوں نے بیچی ہے وہ؟ تو جواب یہ ہے کہ 500 کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مدرسے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ سستی میں فروخت نہ کریں، مناسب قیمت لگائیں تاکہ مدرسے کا نقصان نہ ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے مکان کی تعمیر کے لیے سریا، لکڑی، ریت وغیرہ منگوایا، لیکن کسی وجہ سے 1 سال تک تعمیر کی نوبت نہ آ سکی، تو کیا اس میٹیریل پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ نہ تو فروخت کرنے کے لیے ہے اور نہ یہ مال نامی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسجد کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک نئی تعمیر ہونے والی مسجد میں قبلے کا رخ 67 ڈگری پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے صفوں میں برابری نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہم 2 ڈگری فرق کر کے 65 ڈگری پہ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کوشش تو پوری کرنی چاہیے کہ جو صحیح رخ قبلہ نما سے آ رہا ہو اسی پر مسجد بنائی جائے، محراب بنائی جائے، لیکن اگر 2 ڈگری کا فرق ہو جائے گا تب بھی نماز درست رہے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تراویح کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص، ایک امام 2 جگہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی 20 رکعت 2 جگہ پڑھائے تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک جگہ پڑھائے یہاں یا وہاں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مؤذن صاحب مسجد میں 15 پارے کی تراویح پڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں کل 15 ہی پارے یاد ہیں۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ گھر میں اپنا قرآن پاک 15 دن میں مکمل کر کے بقیہ 15 پارے مسجد میں پڑھائے،
اور مؤذن صاحب گھر میں جا کر کے سورہ تراویح پڑھائیں گے، تو یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہوا کہ مؤذن صاحب کا قرآن پاک پورا نہ تو سنانا پایا گیا نہ سننا پایا گیا، اس لیے ایک سنت سے وہ محروم رہ جائیں گے، لیکن پیچھے جو سننے والے ہیں ان کا قرآن تو امام صاحب کے بقیہ پارے پڑھ دینے سے پورا ہو ہی جائے گا، گنہگار کوئی نہیں ہے، اور یہ ترتیب بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی شخص 2 جگہ جمعہ یا عید کا خطبہ دے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا، یہ مناسب نہیں ہے، ایک ہی جگہ خطبہ اور امامت کرنی چاہیے، دوسری جگہ جا کر کے خطبہ دینا مناسب نہیں ہے۔ تراویح کے متعلق مسئلہ ہے کہ امام صاحب نے تراویح میں پہلے آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، اس کے بعد یاد دلانے پر انہوں نے دوبارہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھی، تو گویا تکرار پایا گیا سورہ فاتحہ کا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، انہیں چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا تھا اور درمیان میں وہ ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا، اور وہ شام تک روزے کی حالت پر رہے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناپاکی شروع ہوتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا لازم ہے، لیکن شام تک اسے روزے داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہو تو کھا پی سکتی ہے، بس برسر عام نہ کھائے۔ اعتکاف کے سلسلے میں پہلے بھی مختصراً بات آ چکی ہے، ایک سوال مزید آیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا مرد حضرات گھر پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ گھر پر مرد حضرات اعتکاف نہیں کر سکتے، البتہ عورتیں کریں گی اگر چاہیں تو، لیکن عورتوں کے اعتکاف سے سنت اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ سنت اعتکاف جو ادا ہوگا، سنت علی الکفایہ، وہ مسجد میں کسی مرد کے اعتکاف کرنے سے ہوگا۔ اب موجودہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اولاً تو یہ کوشش کی جائے کہ ہر مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کر لیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں انہی میں سے کوئی اعتکاف کر لے، اور اگر یہ مشکل ہے ہر مسجد میں تو محلے کی کسی ایک مسجد میں کم سے کم ہو جائے، بستی کی ایک مسجد میں کم سے کم اعتکاف کا نظام بن جائے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بقیہ اہل بستی کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ واٹس ایپ پر گروپ بنا کر استغفر اللہ یا کسی اور وظیفے کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور اس کی تعداد گروپ میں ڈالتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا تعلق کوئی مسئلہ شرعی سے نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترغیب دلانے کی ایک شکل ہے کہ بھئی تم اتنا پڑھ لو، ہم اتنا پڑھ لیں، پھر جمع کر لیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کتنا پڑھا گیا۔ نہ تو یہ لازم ہے نہ ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ مشائخ کے مجربات ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی واجبی یا ضروری حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، پڑھ لے کوئی تو ٹھیک ہے، کم و بیش ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا،
ایسا نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہونا فرض ہے، واجب ہے، کم رہ گئی تو کسی کو گناہ ملے گا یا نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو اپنی جگہ رہ کے پڑھے، جمع ہو کے پڑھے، سب کی گنجائش ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج کل مختلف کمپنیوں کی طرف سے کیش بیک ملتا ہے، ٹرانزیکشن کی جائے، جو موبائل ایپ آ رہی ہیں، روپیہ پیسے کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے، تو جو جس ایپ کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ کمپنی اپنے حساب سے کبھی تو پوائنٹ دیتی ہے، کبھی کچھ پیسے بھی دیتی ہے۔ تو اکثر صورتیں اگر اور کوئی معنی نہ پائے جائے تو کیش بیک لینے کی جائز اور درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہر فرد اپنے اپنے حساب سے پارہ تقسیم کر لیتا ہے۔ ہم نے وہ پارہ منتخب کیا جس کا دور ہم اپنے گھر میں بھی کر رہے ہیں، اور وہی پارہ ہم نے یہاں قرآن پاک مکمل کرنے کے دوران پڑھ لیا، تو کیا ہمیں دوبارہ وہی پارہ گھر جا کر پڑھنا پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو دور پہلے سے چل رہا ہے وہی اسی کے ساتھ شامل ہو کر کے پورا ہو جائے گا، الگ سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عدت کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک بہار کا شخص اپنی فیملی کے ساتھ مکان بنا کر دہلی میں مقیم تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت فیملی کے ساتھ بہار لائی گئی، تو اس کی بیوی عدت کہاں پوری کرے گی، وطن اصلی بہار میں یا وطن اقامت دہلی میں؟ جواب یہ ہے کہ اگر وطن اصلی بہار میں اس کے رہنے کا معقول انتظام ہے تو وہیں عدت گزارے گی، عدت گزار کر کے پھر اگر ضرورت ہو تو یہاں آ جائے۔ ہاں، اگر وہاں کسی طرح بھی رہنے کا انتظام نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جاتی ہی نہ، کیونکہ انتقال کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، دہلی میں رہتی۔ اگر بالفرض چلی گئی اور وہاں رہنے کا بالکل کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آ سکتی ہے۔ اگر آس پاس کوئی اور انتظام ہو جائے وہ اختیار کیا جائے، لیکن بالفرض اگر کوئی بھی انتظام نہ ہو تو پھر آنے کی گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت سے ائمہ مساجد یا اساتذہ مدارس لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو کیا ذمہ داران کا ان کی تنخواہ کاٹنا یا بالکل نہ دینا یا ملازمت سے علیحدہ کرنا درست ہے؟ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمین نہیں آ پا رہے ہیں، یہ ایک طرح سے لمبی چھٹی کی شکل ہے۔ وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، اس لیے خاص طور پر مساجد کی انتظامیہ کو، مدارس کے ذمہ داران کو یہی چاہیے کہ ان لوگوں کی تنخواہوں کو نہ روکیں۔ جیسے کہ رمضان کی چھٹی ہوتی ہے طویل اور تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک طرح کی چھٹی ہو گئی ہے، اس لیے نہ تو تنخواہیں روکی جائیں اور نہیں ملازمت سے ان کو علیحدہ کیا جائے، یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ ملازمت پر برقرار ہیں تو ان کی تنخواہ کا حساب لگنا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مدرسوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے تنخواہ ادا کریں؟
تو ٹھیک ہے سر دست ادا نہ کی جائیں، لیکن ان کے حساب میں لکھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ وسعت دے، حالات درست ہوں، یہ بھی محنت کریں، مدرسے والے بھی محنت کریں، تو رفتہ رفتہ ان کی ادائیگی کر دی جائے۔ لیکن بالکل تنخواہوں سے محروم کرنے کی جو شکل ہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس موقع پر بالخصوص ان کے ساتھ رواداری اور شفقت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ لڑکی کے بارے میں رشتے کے متعلق کہ لڑکے والے لڑکی کے فوٹو کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ لڑکی عالمہ ہے اور وہ فوٹو نہیں کھنچواتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب وہ فوٹو نہیں کھنچواتی ہے تو محض اس مقصد سے فوٹو کھنچوانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ فوٹو پھر وہیں تک محدود نہیں رہتا اور دیگر مفاسد اس کے سامنے آتے ہیں۔ لہذا جو طریقہ شرفا میں رائج ہے کہ لڑکے کے گھر والی عورتیں لڑکی والوں کے ہاں جاتی ہیں اور کسی بہانے سے لڑکی کو دیکھ لیتی ہیں اور اندازہ لگا لیتی ہیں، یہی طریقہ سب سے بہتر ہے اور شرور اور فتن سے پاک ہے، خطرات سے محفوظ ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں عافیت بھی ہے۔ اسی طریقے کو جاری رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔